الله أكبر. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. الملائکہ فرشتے، اس کا واحد ملک ہے. فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو حکم اللہ نے ان کو دیا اسے ہر حالت میں پورا کرتے ہیں، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. خلیفہ یہ نائب کو کہتے ہیں، قائم مقام کو کہتے ہیں. اس کی جمع خلفاء اور خلائف آتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد برپا کریں گے، جو فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، خون خرابہ کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وہ حالیہ ہے، اور ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. یسفک الدماء، وہ خون ریزی کریں گے، وہ خون ریزی کرے گا، وہ خون بہائے گا. یسفکو باب ضربہ یضرب ہے، سفکا یسفکو سفکن کے معنی ہے خون بہانا. یہ مضارع ہے معروف صیغہ واحد مذکر. اور نسبح بحمدک، ہم آپ کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں. الفاظ دیکھیں، نسبح یہ باب تفعیل ہے، سبح یسبح تسبیحا باب تفعیل سے ہے، متکلم کا صیغہ مضارع. نقدس لک، ہم آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. قدس یقدس تقدیسا، یہ باب تفعیل سے ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. مقدس لک. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا، قال کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. کس نے سکھا دیے؟ علم کا فاعل اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے کے سارے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، کیا کہا؟ وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلا دو. وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پہلے الفاظ دیکھیں کہ علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. صرف نام ہی نہیں، بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، صرف خاصیتیں بھی بتا دی اور ناموں کے جو آئندہ پیش آنے والی چیزیں ہیں، بننے والی چیزیں ہیں، ان تمام کی خصوصیات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی. یہ آدم کا لفظ، آدم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے انسان ہے اور اللہ کے پہلے نبی ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، بائیں پستی سے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو یہ تمام چیزوں کے نام اور خواص سکھائے. فرشتوں کو پھر حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. یہ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے پھر سجدہ کرنے، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں
رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیج دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہی میں بتا دیا کہ ان کو خلافت زمین میں ملنی تھی، تو زمین کی طرف اللہ نے حکمتیں تھی اللہ کی، وہاں سے نکال کے یہاں بھیج دیا۔ تو آدم کا لفظ جو ہے نا یہ عجمی لفظ ہے، اور عجمی ہو اور عالمیت ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے یہ۔ اور اسی طرح بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ عربی ہی کا لفظ ہے، ادمن یا ادمتن یا ادیمن سے مشتق ہے، تو اس وقت وزن فعل اور علم ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سبحانك لا علم لنا، آپ ہی کی ذات پاک ہے، سبحانک آپ ہی کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ آپ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، لا علم لنا ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، تو جو علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں، انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم کے مالک تو آپ ہی ہیں۔ انبئونی، تم مجھے خبر دو، تم مجھ کو بتاؤ، یہ انباء نبأ سے ہے، باب افعال انباء، اور نون وقایہ ہے اور یا متکلم ہے۔ آگے قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم، اے آدم، انبئهم باسمائهم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے، فلما انبأهم باسمائهم، جب انہوں نے ان کے نام بتائے، یعنی آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے، کیا کہا؟ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہا کہ کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں، کہ بھید جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں، مجھے سب اس کا علم ہے۔ تمہیں سمجھ آ گیا؟ اب یہاں قرآن پاک کے ابتدائی ان آیات میں شروع کے اس سورت کے شروع میں جو گروہ بتا دیے تھے تین گروہ ہیں، ایک وہ جو ایمان والا ہے، متقین کی صفت بتا دی، اور دوسرا وہ گروہ جو کافروں کا تھا، ان کی دو قسمیں تھے، ایک ظاہر کفر کرنے والے اور ایک منافقین تھے۔ ان سب گروہوں کے بارے میں تفصیلات بتانے کے بعد پھر ان کو دعوت دی گئی کہ بھائی اللہ کے وجود، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت، اس کی طرف ان کو دعوت دی گئی، اور پھر دعوت دے کر پھر یہ ان کو بتا دیا کہ بھائی منعم حقیقی اللہ نے ہے، اللہ نے اتنے بڑے انعام تمہارے اوپر کیے ہیں، ان انعامات کا صلہ یہ نہیں کہ آپ اس اللہ کا انکار کر بیٹھیں اور اس اللہ کے ساتھ دشمنی مول لیں، بلکہ اس پر ایمان لائیں، اس ایمانیات اور عقائد کی طرف ان کو دعوت دی گئی۔ اور وہاں پھر انسان کے اوپر ظاہری جتنی بھی نعمتیں کی تھی ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ نعمتیں جو ظاہری طور پر تھی، اور دوسری یہ نعمتیں کہ جو باطنی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ عزت اور شرافت، کہ تمہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ساری کاروائی بتا کے یوں کہا گیا کہ فرشتے جیسے پاکیزہ مخلوق کو آپ کے سامنے تابع بنایا، باقی ساری مخلوقات تو ہیں ہی تابع، تو فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہے، وہ آپ کے تابع ہیں، تو یہ عزت اور شرافت بھی آپ کو دی ہے۔ تو اس عزت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی اللہ کو مان کے چلیں۔ اور دوسرا، یہاں آدم علیہ السلام کے اس تخلیق انسانیت کا تذکرہ ابتدا سے جو کیا ہے، تو دوسری حکمت یہاں مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو دعوت دی جا رہی ہے عقائد کی طرف، جو پہلے عقائد کی طرف آپ کو دعوت دی گئی ہے، تو یہ دعوت کوئی نئی نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، وہاں سے چلتی ہوئی آپ تک پہنچی ہے۔ تو یہ کم و بیش 1,24,000 یا 2 لاکھ تک کے انبیاء اور رسول جتنے آئے ہیں، ان سب کی دعوت یہی تھی، تمام امتوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت یہ تھی۔ اور پھر یہاں یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب یعنی خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اصل کا کام ہے وہی نائب کا کام ہے، تو اللہ تو اصل ہے، نائبین کا کام کس چیز میں نیابت ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ فی تنفیذ الاحکام، کہ جس طرح اللہ اپنے حکموں کو نافذ کرتا ہے،
تو زمین میں آپ کو یہ خلافت دی گئی ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اور اللہ کے حکموں کے مطابق صرف زندگی نہیں بلکہ اس کو نافذ بھی کریں گے، امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو انہوں نے فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک چیز سمجھنے کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق اس میں پیدا کریں گے کہ جو فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ ان کو کیسے پتہ چلا فرشتوں کو کہ یہ انسان جب آئیں گے تو فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے؟ ان کو یہ کیسے پتہ چلا؟ جبکہ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ہم تو ایسی مخلوق ہے جو ضرر نہیں پہنچاتے، جو ہمیں حکم ملا وہ کرتے ہیں۔ آپ کی تسبیح کی ضرورت ہے، آپ کی پاکی کی ضرورت ہے، آپ کے تعارف کی ضرورت ہے، تو وہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر دوسری مخلوق پیدا کرنے کی غرض کیا ہے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے انہوں نے۔ تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مخلوق جو انسان آئے گی، دنیا انسان کی مخلوق دنیا میں آئے گی تو یہ مخلوق اللہ کی زمین پر فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو ان لوگوں نے اس سے پہلے مخلوق اللہ کی دیکھی تھی، جانور، چرند پرند، یہ ساری چیزیں یہ چیر پھاڑ کرتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ قیاس کیا ہوگا کہ یہ انسان جو پیدا ہوں گے تو یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ اس سے پہلے خلافت جنات کو دی گئی تھی، جنات نے کے اندر شر کا مادہ غالب تھا تو انہوں نے شر فساد پھیلایا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کرنے کے لیے جو ان کے سامنے رکھی یہ بات، تو اس وقت اس کی صفات بھی بیان کی ہوگی کہ وہ اس قسم کے حالات، ان کی اس قسم کی خصوصیات ہوں گی اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ تو خون فساد پھیلائیں گے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس جواب کو حاکمانہ جواب کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جو جانتا ہے وہ حکمتیں ساری مخلوقات پر تو نہیں کھلتی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی چند جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ حکمتیں اللہ کھول دیتا ہے، لیکن ہر حکمت تو تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ مثال تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ایک مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ اگر کسی ایسی جگہ کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کی ہلاکت ہے، تو وہ بچہ تو یوں سمجھتا ہے کہ میں فائدے کی طرف جا رہا ہوں، یہ آگ سامنے لگی ہوئی ہے اس پر حملہ کر رہا ہے، تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ چمکتی ہوئی چیز میں پکڑوں گا۔ اب ماں باپ اس کو روکتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، تو اب وہاں حکمتیں پوچھنے لگے کہ بھائی کیوں نہ جاؤں، تو حکمتیں پوچھتے پوچھتے جل جائے گا وہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں حاکمانہ ایک جواب ہوتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہاں سے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، دین کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں نا ہمیں، ان احکامات، ہر حکم، اللہ حکیم ذات ہے، ہر حکم اللہ رب العزت کا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، فلسفہ ہے اس میں، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہر حکم کی حکمت جاننا، ان تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ وہ ضروری ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کرنا ہے، بس۔ اللہ نے کرو کہا، ہم نے کرنا ہے، مت کرو کہا، نہیں کرنا ہے۔ اب حکمتوں کی تلاش میں ہم لگے رہیں گے تو بعض حکمتوں تک ہم پہنچیں گے نہیں، تو پھر یہ تو اپنے عقل کی پیروی ہوئی، اللہ کی پیروی تو نہیں ہوئی۔ اللہ کی پیروی یہ ہے کہ اللہ کو جب آپ نے مانا کہ وہ خالق مالک رازق ذات ہے، وہ قادر ذات ہے اور وہ حکیم ذات ہے، جب ایک دفعہ مانا تو اب اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ جیسے میں نے بچے کی مثال دی، جب باپ کو بڑا مانتا ہے تو وہ کہے کسی کام سے روکے تو اس کو رکنا ہے، اگر حکمتوں کے پیچھے چلا گیا وہ تو وہ جل جائے گا وہاں۔ یہ تو مثال خیر بنتی نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے سمجھانے کے لیے دی۔ تو اللہ ہے، اس کی تو نہ مثال ہے نہ مثال دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں حاکمانہ انداز سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اب یہاں سے آگے پھر عملی جواب ہے۔ پہلے جواب دیا حاکمانہ، اب حکیمانہ جواب ہے۔ ان کو عملی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ کہا کہ علم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا۔ اب نام سکھا دیا، قرآن کے سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نام نہیں سکھائے تھے، بلکہ ان نام کے ساتھ اس کی خصوصیات ساری چیزیں بتا دی تھی، آئندہ آنے والی چیزوں کی یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی، سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے اوپر۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سکھاتے وقت فرشتوں بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے۔ اب پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو، ان کے دل میں یہ جو دعویٰ تھا کہ بھائی ہم افضل مخلوق ہیں اللہ کی، ہمارے علاوہ کسی اور کو پیدا کرنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے
خصوصیات تم بتاؤ. تو یہاں انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تمہیں ہمیں اندر رکھی ہے علم کی صلاحیت، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں. آدم علیہ السلام نے فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے یہ ساری چیزوں کی تفصیلات بتا دی. اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی بھید خفیہ غیب میں جانتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری استعداد اور صلاحیت ہے، جو میں مخلوق نہیں پیدا کر رہا ہوں، ان کی استعداد اور صلاحیت ہے، ان میں بہت فرق ہے. آپ کے اندر جتنی چیز میں نے رکھی ہے وہی ہے، بس اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو یاد بھی رکھتا ہے اور علم بھی آپ سے پختہ ہے، اور ان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیتیں میں نے رکھی ہیں. اور ایسی ہی مخلوق کو میں نے کیا کیا؟ اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ آپ کو نہیں بنایا، ان کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت میں نے رکھی ہے. تو آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں اس میں بتا دی. اسی سے کہتے ہیں کہ جب آدمی ان استعداد اور صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کا فرمان بردار بن کے چلے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھتا ہے، یہ فرشتوں سے آگے ہے، کیونکہ خلافت اللہ نے اس کو دی ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اللہ رب العزت کو انسان کو نہ پیدا کرتے، ان فرشتوں میں یہ استعداد رکھتے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فرشتہ پھر نہیں رہے گا، فرشتہ گری سے نکل گیا. حالانکہ فرشتہ کو بھی فرشتہ ہی رکھنا تھا، فرشتہ گری سے ان کو نہیں نکالنا تھا، اس لیے نئی مخلوق کی پیدا کی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. ان دل میں جو چیز ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو یہاں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرشتوں کے دل میں شاید یہ بات تھی جو اللہ جانتا تھا کہ بھئی ہم اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نافرمانی نہیں کرتے، تو شاید زمین کی خلافت ہمیں مل جائے گی اور ہم سے زیادہ افضل مخلوق اور کوئی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں عملی طور پر بھی بتا دی. سمجھا گیا؟